روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو اسحاق ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ خاندان قریش کے ایک بہت ہی نامور شخص ہیں جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے۔ یہ ان 10 خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ یہ ابتداء اسلام ہی میں، جبکہ ابھی ان کی عمر 17 برس تھی، دامن اسلام میں آ گئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام معرکوں میں حاضر رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ماں نے شدت غم سے کھانا پینا چھوڑ دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ جب تک میرا بیٹا دوبارہ اپنا آبائی دین قبول نہیں کرے گا، میں نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ ہی پیوں گی۔ ماں کی یہ حالت دیکھ کر سعادت مند بیٹے نے بہت جتن کیے کہ ماں کچھ کھا پی لے، لیکن ماں نے صاف انکار کر دیا اور کھانے پینے کے لیے یہ شرط لگا دی کہ تم اسلام کا دامن چھوڑ دو۔ تو بیٹے نے اس نازک ترین موقع پر کہا، امی جان، مجھے آپ سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے کہیں زیادہ محبت ہے۔ آپ کے جسم میں 1000 جان بھی ہوں اور وہ ایک ایک کر کے نکل جائیں، تب بھی میں دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ ایک دن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اہل اسلام کے ساتھ ایک گھاٹی میں نماز ادا کر رہے تھے کہ یکایک مشرکین کا ایک گروہ ادھر آ نکلا۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں مشروف عبادت میں دیکھ کر یہ لوگ انہیں برا بھلا کہنے لگے۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ نوبت ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کسی اونٹ کے جبڑے کی ہڈی آ گئی۔ انہوں نے اپنے حریف کو وہیں دے ماری، جس سے وہ زخمی ہو گیا اور اس کا خون بہنے لگا۔ ہجوم خوف زدہ ہونے کی بجائے دشمن کو ہڈی مار کر لہولہان کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت و جرأت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی لیے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ناز کیا کرتے تھے اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، یہ میرے ماموں ہیں، کوئی دکھائے تو صحیح ایسا ماموں، کیونکہ ان کا تعلق خاندان بنی زہرہ سے تھا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی اسی خاندان سے تھیں۔ اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا ماموں کہا کرتے تھے۔ ماموں قرار دینے کے علاوہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعزاز سے نوازا کہ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جتنا بھی ناز کریں وہ کم ہے۔ یہ کارزار احد کا واقعہ ہے، جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرگے میں آ گئے تھے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے کچھ اتنی عمدگی سے مدافعات کی اور اس خوبی سے دشمنوں پر تیر برسائے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل باغ باغ ہو گیا اور زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ تیر چلاؤ سعد، تم پر میرے ماں باپ قربان، اللہ اللہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بلکہ تمام اہل ایمان تو اپنے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ حضرت سعد پر قربان کریں۔ دربار نبوت سے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اور انعام بھی ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مستجاب الدعوات بنا دیا۔ ایک مرتبہ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظوں میں دعا فرمائی، کہا، یا اللہ، سعد جب بھی تجھ سے کچھ مانگے تو اس کی تمنا پوری فرما دینا۔ اس دعا کا یہ اثر تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی دعا کرتے فوراً قبول ہو جاتی۔ ایک دفعہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ لوگوں کو ایک سوار کے گرد کھڑے دیکھا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو بتایا گیا کہ یہ سوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے
اور ان کو گالیاں دے رہا ہے۔ معاذ اللہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بےہودگی برداشت نہ ہو سکی۔ اسی وقت قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے اور یہ بد دعا دی: یا الہی، یہ شخص تیرے دوستوں میں سے ایک دوست کو گالیاں دے رہا ہے۔ خداوند، یہاں پر موجود لوگوں کو منتصر ہونے سے پہلے ہی اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بد دعا سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ اچانک اس بدزبان سوار کا گھوڑا اس زور سے بدکا کہ وہ بدبخت سر کے بل زمین پر گرا اور اس کا بھیجا کھل کر ادھر ادھر بکھر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کوفہ کے کچھ لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لے کر امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دربار خلافت مدینہ منورہ میں پہنچے۔ حضرت امیر المومنین ان کی شکایت کی تحقیق کے لیے چند متعمد صحابیوں کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ بھیجا اور یہ حکم فرمایا کہ کوفہ شہر کی ہر مسجد کے نمازیوں سے نماز کے بعد یہ پوچھا جائے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے آدمی ہیں۔ چنانچہ تحقیقات کرنے والوں کی اس جماعت نے جن جن مسجدوں میں نمازیوں کو قسم دے کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دریافت کیا تو تمام مسجدوں کے نمازیوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کلام خیر کہا اور مدوشنہ کی، مگر ایک مسجد میں صرف ایک آدمی جس کا نام ابو سعادہ تھا، اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی 3 شکایتیں پیش کیں اور کہا یہ مال غنیمت برابری کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے اور خود لشکروں کے ساتھ جہاد میں نہیں جاتے اور مقدمات کے فیصلوں میں عدل نہیں کرتے۔ یہ سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو اس کی عمر لمبی کر دے اور اس کی محتاجی کو دراز کر دے اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ عبد الملک بن عمیر تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اس دعا کا میں نے یہ اثر دیکھا کہ ابو سعادہ اس قدر بوڑھا ہو چکا تھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی دونوں بھویں اس کی دونوں آنکھوں پر لٹک رہی تھیں اور وہ در در بھیک مانگ کر انتہائی فقیری اور محتاجی کی زندگی بسر کرتا تھا، اور اس بڑھاپے میں بھی وہ راہ چلتی ہوئی نوجوان لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، اور جب کوئی اس سے اس کا حال پوچھتا تو وہ کہا کرتا تھا کہ میں کیا بتاؤں، میں فتنے میں مبتلا ہوں کیونکہ مجھ کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا لگ گئی ہے۔ ایک شخص حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ بکنے لگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنی اس خبیث حرکت سے باز رہو ورنہ میں تمہارے لیے بد دعا کر دوں گا۔ اس گستاخ نے کہہ دیا کہ مجھے آپ کی بد دعا کی کوئی پرواہ نہیں، آپ کی بد دعا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت یہ دعا مانگی: یا اللہ، اگر اس شخص نے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابیوں کی توہین کی ہے تو آج ہی اس کو قہر و غضب کی نشانی دکھا دے تاکہ دوسروں کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ اس دعا کے بعد جیسے ہی وہ شخص مسجد سے باہر نکلا تو بالکل ہی اچانک ایک پاگل اونٹ کہیں سے دوڑتا ہوا آیا اور اس کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر جھٹکا اور اس کے اوپر ہی بیٹھ کر اس کو اس قدر زور سے دبایا کہ اس کی پسلیوں کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں اور وہ فوراً ہی مر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ دوڑ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دینے لگے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ کا دشمن ہلاک ہو گیا۔ ایک عورت کی عادت بہت ہی بری تھی کہ وہ ہمیشہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جھانک جھانک کر آپ رضی اللہ کے گھریلو حالات کے جستجو کی تلاش میں رہا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار اس کو سمجھایا اور منع کیا مگر وہ کسی طرح باز نہیں آتی، یہاں تک کہ
ایک دن نہایت جلال میں آپ رضی اللہ کے زبان مبارک سے الفاظ نکل پڑے کہ تیرا چہرہ بگڑ جائے۔ ان لفظوں کا یہ اثر ہوا کہ اس عورت کی گردن پیچھے گھوم گئی اور اس کا چہرہ پیٹھ کی طرف ہو گیا۔ واللہ عالم، جزاکم اللہ خیر۔